یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ شادی کے بعد رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے، کیا یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہیں، رزق بھی اور اولاد بھی، اور رزق ہر کسی کو اس کو اپنے نصیب کا ملتا ہے، جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور دیگر جو قرآن مجید کے مقامات ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رزق ہر بندے کو اپنے نصیب کا ملتا ہے، جتنا بھی ہو اللہ تعالیٰ نے مقدر کے اندر لکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ بلکہ بعض روایات کے اندر تو آتا ہے جب بچے کی 4 ماہ کی عمر ہوتی ہے تو جہاں اس کی دیگر چیزیں لکھی جاتی ہیں عمر بھر کے لیے، وہاں اس کے لیے رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ آنے والی زندگی کے اندر اس کو کتنا ملنا ہے۔ ہاں بعض دوسری احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح یہ رزق کی فراوانی، رزق کے اندر برکت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ رزق کی وسعت کے بہت سارے ذرائع ہیں کہ جن کی وجہ سے رزق کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، صلہ رحمی، رشتہ داریاں جوڑنا، لوگوں کو معاف کرنا اور خرچ کرنا اللہ کے راستے کے اندر، یہ رزق کے اندر وسعت اور برکت پیدا ہونے کے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک نکاح بھی ہے کہ نکاح کے ذریعے، نکاح ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ باقی یہ غلط ہے کہ فلاں کو فلاں کے نصیب کا ملتا ہے، نہیں، ہر انسان کو اس کے اپنے نصیب کا ملتا ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر کے اندر لکھا ہے وہ ملتا ہے۔ اور دوسری بات بھی غلط ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، نہیں، سورہ شورا کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ بیٹیاں بھی پیدا کرتا ہے، بیٹے بھی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، کیونکہ بے شک وہ اللہ کی ذات علم والی، جاننے والی ہے کہ کسی کے لیے کیا بہتر ہے۔ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، مکمل دسترس رکھنے والی ذات ہے۔ تو یہ جو عوام کے اندر ہے کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے، اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے، یہ غلط ہے۔ نہیں، رزق ہر کسی کو اپنے نصیب کا ملتا ہے، بیٹے بیٹیاں اولاد، یہ اللہ تعالیٰ جس کے نصیب کے اندر کر دے، یہ دونوں کے نصیب سے ملتا ہے، ایسا نہیں کہ مرد کے نصیب سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، تو جو جس کے نصیب کا ہے اس کو ملتا ہے۔ کسی کی وجہ سے ہاں کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو رزق کے اندر وسعت پیدا کرتی ہیں، ان نیکیوں کو اپنانا چاہیے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داریاں جوڑنا۔ ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے رزق کے اندر، نصیب کے اندر بہتری آئے، رزق کے اندر وسعت آئے، تو جتنا ہو سکے تعلقات بہتر کرے، رشتہ داریاں جوڑے، صلہ رحمی جس کو بولتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ناراضگیاں ختم کر کے جو ہے وہ ان کے ساتھ صلح و سلوک کے ساتھ رہنا، یہ رزق کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسکراتے ہوئے کہنا، یہ بھی رزق کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، یہ بھی رزق کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے۔ اور بہت والدین کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ بھی رزق کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے۔
تو یہ چند چیزیں ہیں، ان میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو وہ ضرور نیچے کمنٹ کے اندر بتائیے، انشاءاللہ اگر معقول سوال ہوا تو اس کا یقیناً معقول جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔